بعد توہین مذہب کے نام پر کسی نہ کسی کو بھینٹ چڑھنا پڑتا ہے، گستاخ کہہ کر ایک قیمتی انسانی جان کو خون کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور اس بار بھینٹ چڑھانے کے لیے یہ قرعہ مفتی طارق مسعود صاحب کے نام کا نکلا ہے۔ اللہ ان کو ان شرپسندوں سے محفوظ رکھے، اور ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ بھائی طارق مسعود کو اب بھی یہ احساس ہو جائے کہ ماضی میں سرتن سے جدا فتووں پر ان جیسے علماء کی خاموشی ہی اس آگ کے بڑھنے کا سبب بنی ہے۔ اگر ہر فرقے کا عالم علی مرزا کی طرح اسلام کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا تو موب کلنگ طاعون کی طرح نہ پھیلتی۔ اپنے بچے لانچ کرو نا۔ تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا۔ مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل؟ چند علماء اپنی ممبروں سے طارق مسعود کے قتل کے فتوے دے رہے ہیں، ان کو ہجوم کے حوالے کرنے، سولی پر لٹکانے بلکہ چوک میں لٹکانے کے مطالبے کے نام پر پاکستان میں موب کلنگ اس قدر آسان کیوں ہوا؟ ان سب کی ذمہ داری صرف اور صرف شرپسند علماء پر پڑتی ہے، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے ممبروں سے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ فلاں کافر، فلاں واجب القتل، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وہ تمام علماء بھی جو ان کے اس فسادی فتووں پر خاموش ہے، چاہے وہ تقی عثمانی ہو، طارق مسعود ہو، کوئی بھی دیوبندی یا اہل حدیث ہو یا اہل شیعہ۔ صرف بریلوی ہی اس تعاون کے ذمہ دار نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں گستاخی کے نام پر قتل کی آگ جلائی ہے۔ جب تک دین بیان کرنے والے اپنے فرقوں کے دفاع کے خوف سے، اپنے بزرگوں کی غلطیاں چھپانے کے خوف سے اصل دین کو سامنے نہیں لائیں گے، اسی طرح ہجوم مشتعل ہوتے رہیں گے، اور اب عوام کے بعد خواص کو بلکہ علماء کو اس مشتعل ہجوم کے حوالے ہونا پڑے گا۔ ممبر فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، ممبر دوسروں کے قتل پر ابھارنے کے لیے نہیں ہے، ممبر سے تو اصل اسلام بیان ہوتا ہے، اور اصل اسلام یہ ہے کہ قرآن پاک میں، تاریخ میں، حدیث کی کسی کتاب میں کوئی ایک حوالہ ایسا نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی توہین کی بنیاد پر کسی کو قتل کروایا ہو، حالانکہ ان کے زمانے میں بڑے سے بڑے گستاخ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والے صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور ایک صحابی کا عشق رسول پوری امت کے عشق رسول پر بھاری ہے، لیکن گستاخ کی توبہ اور رجوع پر ایسا معاملہ رفع دفع کیا کہ ہمیں کتابوں میں گستاخوں کے الفاظ تک نہیں ملتے کہ انہوں نے کیا گستاخی کی تھی۔ یہاں تو ہجوم بنا کر قتل کروانے کا سارا گند ہی شرپسند علماء کا پھیلایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان میں کسی کو مروانا ہو تو علماء ہی کی برکت سے یہ کام بہت آسان ہو چکا ہے۔ 10 بندوں کو یہ کہنے کے لیے تیار کرے کہ فلاں گستاخ ہے، 50 سن کر ہی گواہی دے دیں گے کہ ہاں یہ گستاخ ہے، پھر 100-200 بندوں کا ہجوم خود بخود جمع ہو کر عدالت بن کر فیصلہ بھی کرے گا، اور اس فیصلے پر فوری عمل بھی کرے گا، اور اس شخص کو یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس نے توہین کی بھی ہے یا نہیں، جہنم واصل کر کے خود جنت کمانے کی عزت کی۔ ہاں، ہجوم میں موجود قتل کرنے والے غازیوں کو ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اس ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے پر گرفتار ہوا، اس کی نوکری گئی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، تو پھر ورغلانے والا لیڈر حنیف قریشی کی طرح بھاگ جائے گا، آپ کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو سر تن سے جدا کے نعرے لگاتے ہیں، احمد شاہ بخاری ہو، سعد رضوی ہو، انس رضوی ہو، یا ان کے ظالمانہ فتووں پر جو دیوبندی علماء خاموش ہے، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو چھڑانے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لیڈر جب نعرہ لگاتے ہیں کہ ناموس رسالت پر جان بھی قربان، تو ان کی مراد دوسروں کی جان ہوتی ہے، اپنی یا اپنے بچوں کی جان نہیں۔ اسی لیے گستاخی کے نام پر جتنے بھی قتل اب تک ہوئے، اس میں ناموس رسالت کے کسی بڑے لیڈر یا اس کے بیٹے کا نام نہیں جنہوں نے خود گستاخ کو قتل کیا ہو، ڈنڈے مار مار کر ہلاک کیا ہو یا زندہ جلایا ہو۔ انہیں معلوم ہے کہ بہرحال ایک معمولی سا رسک یہ بھی موجود ہے کہ اگر بھولے سے قانون نے پکڑ لیا تو جیل کی سلاخیں کاٹنا یا پھانسی چڑھنا اب یہ علماء یا ان کے بچوں کا تو کام نہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ علماء خود سلاخوں کے پیچھے ہوئے تو پھر فساد فی الارض پر ابھارے گا کون؟ اسی لیے یہ جب بھی گستاخ کو قتل کروا کر جنت کمانے کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد آپ کے میرے بیٹے، باپ اور بھائی